کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اس بات پر قائم رہیں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف اور کیو لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کا بہت ہی وسیع تجربہ بھی ہے اور انہوں نے بڑی وفاداری کا ثبوت بھی دیا، اور آج بھی جس طرح انہوں نے ہاؤس کو کنڈکٹ کیا اس سے شو ہوتا تھا کہ وہ ایک منجھے ہوئے اور ایک سمجھدار اور ایک وفادار سیاستدان ہیں۔ الیکشن عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ پنجاب کے لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کو، عمران خان کے موقف کی تائید کی ہے، اور کبھی آپ نے ماضی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ ضمنی الیکشنز میں لوگوں کی اتنی دلچسپی ہو۔ آپ اگر ٹرن آؤٹ کو دیکھ لیں تو جنرل الیکشن سے کم نہ تھا، تقریباً 50% ٹرن آؤٹ ہے۔ اگر ہم اوسطاً دیکھیں، خواتین کی شمولیت، یوتھ کی شمولیت، پولنگ اسٹیشنز پہ گہما گہمی، اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر ووٹر گھروں سے باہر نکلا ہے اور اس نے آ کر اپنا جو رائٹ ٹو الیکٹ ہے، رائٹ ٹو سلیکٹ ہے، اس کو استعمال کیا ہے۔ مشکلات تھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پنجاب حکومت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہرگز نہیں کی۔ ہم تو جو الیکشنوں میں ڈائریکٹلی انوالوڈ تھے، ہمیں اس کا احساس ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا رکاوٹیں، کیا کیا مشکلات، ڈیولپمنٹ فنڈز، ایڈمنسٹریشن کا جھکاؤ، وہ سب کچھ تھا۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے بہت پیسہ بھی چلایا۔ مسلم لیگ نون کے کئی کینڈیڈیٹس ہیں جن کے پاس بے پناہ پیسہ تھا اور پیسہ چلایا، لیکن لوگوں نے اس پیسے کو مسترد کیا ہے اور عمران خان کے موقف کو قبول کیا ہے۔ یہ ایک خوشگوار تبدیلی ہے، یہ ایک خوش آئند تبدیلی ہے۔ پاکستان کی جمہوریت میں نئی روایات قائم ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جس انداز میں ہماری حکومت کو سازش مداخلت کے ساتھ رخصت کیا گیا، ہم نے پھر بھی جمہوری راستہ اپنایا، عوام کے پاس گئے اور عوام کی تائید کے بل بوتے پر دوبارہ یہاں آئے کھڑے ہیں، اور جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل کا اجلاس اسی انداز میں ہوگا، اسی اسپرٹ میں ہوگا جو کہ انڈرسٹینڈنگ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے۔ آج بھی جو پٹیشن وہاں داخل کی گئی تھی اس پر اعلیٰ عدلیہ نے واضح موقف اپنایا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب کی یہ ذمہ داری ٹھہرتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ امن عامہ ہو، کسی ممبر کو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اور یہ جو ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے کہ 4-5 ادھر ادھر ہو جائیں گے، اس سوچ کی انہوں نے نفی کی ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر جمہوری سوچ ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو ان کی اپنی قیادت کے بیان کی نفی کرتی ہے۔ ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی ہار کھلے دل سے تسلیم کی ہے، اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب نوٹوں کے تھیلے لے کر یہاں پنجاب میں تشریف فرما ہے اور وفاداریاں خریدنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جس طرح انہوں نے سینٹ میں وفاداریاں خرید کر یوسف رضا گیلانی کو منتخب کروایا، وہی چال اب وہ یہاں چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ پنجاب کا جو منتخب نمائندہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو آرٹیکل 63 پہ انہوں نے کیا کہ اب کوئی اپنی وفاداری تبدیل کرتا ہے اور منحرف ہوتا ہے تو وہ بے وقت ہو جاتا ہے، اس کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا۔ اور پھر مینڈیٹ کے بعد جو عوام نے دیا کہ لوگوں نے مسترد کر دیا ان لوٹوں کو جنہوں نے پارٹی سے بے وفائی کی۔ ان دونوں قانونی اور سیاسی فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ جو بھی ممبران ہیں، چاہے جس پارٹی سے منسلک ہیں، وہ اپنی اپنی پارٹی کے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے پارٹی کے نامزد
کردہ امیدوار کو ووٹ دیں گے. جو ہمارے رینکس ہیں, جو ہمارے ایم پی ایز ہیں, الحمدللہ ان کی تعداد بھی پوری ہے, حشاش بشاش ہیں, پرعزم ہیں اور منتظر ہیں کہ عمران خان صاحب راستے میں ہیں, تشریف لا رہے ہیں, ان سے مخاطب ہوں گے. کل بھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا, بڑا ٹھوس, بڑا جامع اجلاس تھا, اور آج عمران خان صاحب کے وہ گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مزید ان کو حوصلہ اور ان کو تقویت ملے گی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارا پروسیس آئینی, قانونی اور جمہوری انداز سے آگے بڑھے گا. شکریہ. جو شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے وہ تو بڑی انہوں نے تفصیل سے بات کر دی کل کے الیکشن کے لیے, اور یہ بالکل واضح ہوتا جا رہا ہے اب. اور اگر کسی کو یہ بات ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی ہے تو اس کو سمجھ جانی چاہیے کہ وہ پرانا پاکستان جہاں بند کمروں کے اندر چند لوگ بیٹھ کے پیسے کی بنیاد کے اوپر, سازش کی بنیاد کے اوپر حکومتوں کے فیصلے اور اس کے ذریعے پاکستان کی عوام کے مستقبل کے فیصلے کرتے تھے, یہ پرانا پاکستان اب دفن ہوتا جا رہا ہے. اور اب صرف پاکستان کے اندر پاکستان کے مستقبل کے فیصلے وہ ہوں گے جو پاکستان کے عوام چاہیں گے, اور پاکستان کے عوام کے ووٹ کا مینڈیٹ لے کر آ کر جو بھی ان کا منتخب نمائندہ ہوگا یہ انہوں نے کرنے ہیں. یہ بات تو طے ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا نظام ہے, جس کی ایک مصنوعی نظام جس کو بنانے کی کوشش کی گئی تھی, اس کے دن بھی پورے ہوتے جا رہے ہیں, اور پاکستان نے ایک نئے الیکشن کی طرف جانا ہے. اس میں بھی اب میرے خیال میں شاید کوئی شک باقی نہیں رہ گیا ہے. لیکن وہ الیکشن کرانے ایک الیکشن کمیشن نے, اور یہ ضروری ہے کہ جیسے کہتے ہیں انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو جو الیکشن کروا رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کے عوام کو اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اس بری طریقے سے جانبدار ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کہ وہ ایک فریق بن چکا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. وہ ایک غیر جانبدار ادارہ نہیں رہا ہے. صرف پچھلے ایک ہفتے کے اندر 3 فیصلے آپ ان کے دیکھیں. پہلے انہوں نے جو قانون کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, صاف صاف قانون میں لکھا ہوا ہے پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ کہیں کا بھی ہو سکتا ہے, اس کو اس حلقے سے ہونے کی ضرورت نہیں. ایک قانون ایجاد کر کے ایک فیصلہ سنا دیا, اور ہفتے کے روز ہمیں جا کے الیکشن سے ایک دن پہلے ہائی کورٹ سے ریلیف لینی پڑی, اور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بالکل غیر قانونی فیصلہ ہے, اس کو واپس کیا گیا. پھر اس کے بعد کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کا جو الیکشن ہونے والا تھا, 3 دن الیکشن سے پہلے جب نظر آ گیا, یہ واضح ہو گیا کہ اب بلہ چل رہا ہے اور عمران خان کا طوطی بول رہا ہے اور یہاں پر بھی تحریک انصاف کی فتح ہونے والی ہے, جا کے الیکشن ملتوی کر دیا. کس بہانے کے اوپر؟ کہ بارش کا خدشہ ہے. یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ بارش کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیا. سیلاب نہیں آئے گا, کہتے ہیں بارش کی پیشن گوئی ہے اس لیے الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے تیسرا فیصلہ آج جو انہوں نے کیا ہے, PP7 کوٹا کلر والی جو سیٹ ہے اس کے اوپر 49 ووٹ کا صرف فرق ہے. اس 49 ووٹ کے فرق کے اوپر تو مینڈیٹری ریکاؤنٹ بنتا ہے. اتنا کم جو فرق ہو تو اس پہ تو ریکاؤنٹ بالکل ہر صورت میں بنتا ہے. 3-4 دن کیس سننے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم ریکاؤنٹ نہیں کریں گے. آپ چھپانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخری پولنگ سٹیشن جس کا فیصلہ اعلان کیا گیا اور جس میں ایک دم سے 354 ووٹ کی لیڈ آ گئی مسلم لیگ نون کی, اور اس سے پہلے پچھلے 4 گھنٹے سے جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کرنل شبیر اوان آگے چل رہے تھے وہ پیچھے رہ گئے, کیا اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو میرے خیال میں اب آگے پاکستان کی جمہوریت کو جہاں لے کے جانا ہے اس کے لیے انتہائی ضروری یہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن معرض وجود میں آئے جس کے اوپر تمام فریقین کا اعتماد ہو اور قوم کا اعتماد ہو. سر فی الحال تو پاکستان میں ان کے پاس چھپنے کے لیے جگہ کوئی نہیں بچ رہی ہے. پہلے تو باقی جگہ سے شکست ہوئی, پھر ان کے گھر ڈیرہ اسماعیل خان سے 1 نہیں 2 سیٹوں پر شکست ہوئی. پھر اس کے بعد یہ سازش کا جو حصہ بنے, PDM کو
وہاں پر شکست ہوئی, عوامی مینڈیٹ میں شکست ہوئی, کل انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ اسمبلی میں شکست ہوگی, تو فی الحال تو ان کو جگہ ڈھونڈنی چاہیے کہ جہاں وہ کھڑے ہو سکیں. دیکھیں بڑے واضح ہدایت ہیں سپریم کورٹ کے, بالکل واضح ہدایت ہے. ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشن ایشو کر دی ہے اور یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے انتظامیہ کی, پولیس کی, کہ بالکل آسان طریقے سے, سیف طریقے سے لے کر آنا ہے. تمام ایم پی ایز کو یہاں پہ پہنچنے کی اجازت ہونی چاہیے, ووٹ ڈالنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو اگر اب کچھ کرنے کی کوشش کی جائے گی, وہ قانون کی خلاف ورزی تو ہے ہی ہے, وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی توہین عدالت بھی ہوگی. اور جو افسران جن کی ذمہ داری ہے ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. میں عرض کروں اس میں آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی. انہوں نے طے کر دیا کہ اجلاس ہوگا 22 تاریخ کو. انہوں نے طے کر دیا کہ ڈپٹی اسپیکر اس کو چیئر کریں گے. انہوں نے طے کر دیا کہ 4 بجے ہوگا, اور انہوں نے طے کر دیا کہ اس انداز میں ہوگا. اب اس سے کوئی منحرف ہوتا ہے تو وہ کنٹیمپٹ کرے گا سپریم کورٹ کی, اور وہ کوگنیزنٹ ہیں اور دیکھ رہے ہیں. آج کی پٹیشن میں انہوں نے مزید وضاحت کر دی کہ انتظامیہ کا کیا رول ہے اور انہیں کس طرح کرنا ہے. انہوں نے یہ بھی طے کر دیا کہ آج کے اجلاس کے اختتام پر جو منتخب ہوں گے ان کا کل یعنی کہ 23 تاریخ کو ان کا حلف بھی ہونا ہے, نئے وزیر اعلیٰ کا حلف بھی ہونا ہے. تو یہ جو خیال ہے کہ غل کپاڑے سے وہ اجلاس کو ڈیلے کریں گے, پوسٹ پون کریں گے, یہ شاید اب ممکن نہ ہو. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اب 5 نہیں اب 50 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق حمزہ شہباز کو ووٹ ڈال سکتے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھیں؟ دیکھیے ضمیر خریدنے کی مہارت تو ہے ان کے پاس, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور 25 ضمیر ان نے خریدے پنجاب میں اور 20 ضمیروں کی بولی لگی قومی اسمبلی میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ عوام کا ایک شعور دیکھ رہے ہیں اور عوام کا جو فیصلہ دیکھ رہے ہیں, کوئی منتخب ممبر جو اپنے مینڈیٹ سے منحرف ہوگا وہ اپنی سیاسی موت کے پروانے پر دستک کرے گا, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی شخصیت ایسا کرنے کو تیار ہو. ویسے شاہ صاحب اس کا ایک اور زاویہ بھی ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ کل حمزہ کو ملیں گے ٹوٹل 50 ووٹ ہی ملے گا. یہ بھی ممکن ہے.